رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رفعت و بلندی والا مہینہ۔ اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، الفرح عند فطرہ والفرح عند لقاء ربہ۔ خصوصی انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ملے۔ رمضان میں بخششوں کے دروازے کھل گئے، رحمتوں اور برکتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہم مکمل رمضان کے 30 روزے رکھیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قبل از گفتگو تمام ناظرین کی خدمت میں میری جانب سے اور ہمارے مہمان جو آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، حضرت مولانا عبداللہ رضوی صاحب کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسی بہاریں عطا کی۔ ماہ رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آنے پر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، اور بے حساب گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سجاتے رہو، آراستہ و پیراستہ کرتے رہو۔ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رفعت و بلندی والا مہینہ، جس میں چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے چند فضائل ماہ رمضان کے ہم جانیں گے۔ حضرت مولانا عبداللہ رضوی امام و خطیب جامع مسجد نظامیہ اللہ ورسنی سے، حضرت بہت بہت شکریہ۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں ہمارے ناظرین تک اب حدیث و قرآن کی روشنی میں پہنچائیں۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو اپنا ٹائم نکال کر یہاں اس وقت تشریف لائے، اور اس کے بعد میں تمامی ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ رمضان المقدس کے اس پیارے اور مقدس مہینے کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو ان میں قرآن اور رمضان نہ نازل فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اس لیے ان میں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا، اور قرآن جیسی مقدس لا ریب فیہ کتاب نازل فرمائی۔ وہ قرآن مقدس کے جس کے ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم 3 حروف ہیں، اور ان کے پڑھنے سے 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور یہی کلام مقدس جو ہے وہ جب تک باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا نہیں کرے گا۔ قرب قیامت جو قرآن مقدس کے الفاظ ہیں اور معنی ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ تو قرآن مقدس جو مقدس اور لا ریب فیہ کتاب ہے، اور یہ خصوصی اور بہت ہی مہمان جو ہم بن کر کے ہمارے پاس آیا ہے رمضان المقدس کا مہینہ، جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان المقدس داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین سرکش کو جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا کتنا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک
فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رمضان سے پہلے جنت کو سجا دو اور جنت کو آراستہ کر دو روزے داروں کے لیے، اور جنت میں ایسی خوشبودار اور معطر ہوائیں چلتی ہیں، اور جو جنت کی حوران جنت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رب تبارک و تعالیٰ روزے داروں سے ہمارا نکاح کروا دے، اور یا رب تبارک و تعالیٰ تاکہ ہم ان سے اور وہ ہم سے معطر ہو سکیں، محظوظ ہو سکیں۔ یہ روزے دار کے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، الفرح عند فطرہ والفرح عند لقاء ربہ۔ ایک خوشخبری مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے اور فروٹ اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ پورے سال وہ لذت اور وہ مزہ نہیں آتا جو افطاری کے وقت ایک مومن کو آتا ہے۔ کہ بندہ دن کا بھوکا ہوتا ہے، گرمی کا، آج تو خیر پہلا روزہ گزرا، ٹھنڈ کا موسم ہے، ویسے گرمی کا موسم ہو تو گرمی کے موسم میں شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے، بندہ دکانوں پر جاتا ہے، ٹھنڈے کو دیکھ کے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ پیوں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں فروٹس کھاؤں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جب تک تیرا حکم نہیں ہوتا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کے حکم کا یعنی سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پہرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے وہ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرح بدخول رمضان حرمت علیہ بدخول النیران، کہ جس نے رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کی، خوش ہوا کہ رمضان آ رہا ہے، نیک اعمال کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیاں کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، شیاطین اس میں جکڑ جائے گا، بند ہو جائے گا، اور میں سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ جو اللہ کے اس مہمان کی آمد پر خوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کیا دے گا کہ جہنم کا دخول اس پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ شعبہ الایمان کے اندر موجود ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے عذاب نہیں دے گا، پھر اس کی طرف کبھی بھی فرشتے جو ہیں اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور شام کے وقت انسان کے منہ سے پانی نہ پینے کی وجہ سے جو معدہ خالی ہو جاتا ہے، جو منہ کی ایک بو ہوتی ہے، جسے بعض بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے انسان کے منہ سے جو ہے ایک بو آ رہی ہے، وہ بو روزے دار کے جو منہ سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محترم ناظرین، جو تیسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے دن رات میں اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے، روزے دار کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پوری مخلوق ہم گنہگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین اور آراستہ ہو جا، آن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر کرم میں اور راحت میں آرام کرنے آیا ہے۔ سبحان اللہ، راحت پائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا یہ ایک مشقت کی جگہ ہے، ایک مصیبت کی جگہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہوگا۔ اس لیے جس مومن کو عبادات میں مشقتیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب مصلی پہ کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کا بہترین صلہ اور جزا اس کو آخرت میں ملے گا۔ اور 5ویں چیز جو ہے، ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے،
قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مزدور جب اپنے مکانوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. لیلۃ الجائزہ یعنی اس دن جو ہے رمضان پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عید کے دن ہر مزدور کو جس طرح مزدوری ملتی ہے ہر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت اور بخشش کی خوشخبریاں دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ 5 خصوصی انعامات جو امت محمدیہ کو ملے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے ان کی امت کو نہیں ملے. یہ اسپیشلی آفر ہے اگر تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت کے لیے ہے. اس لیے ہمارے آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے ہمارا جو آج کا یہ انٹرویو ہے رمضان کے تعلق سے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں اتنے خصوصی انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ملے رمضان میں بخششوں کے دروازے کھل گئے رحمتوں اور برکتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہم مکمل رمضان کے 30 کے 30 روزے رکھیں نماز تراویح کا اہتمام کریں اور بدی سے بچیں اور نیک کام کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.